باب نمبر 6 باب غلظ تحريم الغلول. خیانت کی حرمت کی شدت و ناگواری. حدیث نمبر 4734. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطاب کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے غنیمت میں خیانت کی سنگینی کا ذکر کیا اور اس کے معاملہ کو انتہائی سنگین قرار دیا. پھر فرمایا: میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر اونٹ سوار ہو جو بلبلا رہا ہو. وہ کہے: اے اللہ کے رسول، میری فریاد رسی کیجئے. تو میں جواب دوں گا: میرے اختیار میں تیرے لیے کچھ نہیں، میں تمہیں پیغام پہنچا چکا ہوں. میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کی گردن پر گھوڑا سوار ہو جو ہنہنا رہا ہو اور وہ کہے: اللہ کے رسول، میری مدد فرمائیے. تو میں کہوں گا: میرے بس میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، میں تمہیں پیغام پہنچا چکا ہوں. میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر کوئی انسان ہو، وہ چلا رہا ہو، وہ کہے گا: یا رسول اللہ، میری مدد فرمائیے. میں کہوں گا: میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تمہیں مسئلہ بتا چکا ہوں. میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں وہ قیامت کے دن آئے، اس کی گردن پر کپڑے لدے ہوئے ہوں اور وہ بھی حرکت کر رہے ہوں. وہ کہے گا: یا رسول اللہ، میری مدد کیجئے. میں کہوں گا: میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تمہیں پیغام دے چکا ہوں. میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سونا چاندی لدا ہو. وہ کہے: یا رسول اللہ، میری مدد فرمائے. میں کہوں گا: میں تمہیں آگاہ کر چکا ہوں. تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الجہاد باب الغلول. حدیث نمبر 3073. انظر التحفہ برقم 14931. مفردات الحدیث. نمبر 1 لا الفین، میں کسی کو ہرگز نہ پاؤں، یا لا القین، میری ہرگز ملاقات نہ ہو. نمبر 2 رغا، اونٹ کی آواز جس کو بلبلانا کہتے ہیں. نمبر 3 ہم حسامہ، چارہ دے کر گھوڑے کی آواز جس کو ہنہنانے سے تعبیر کرتے ہیں. نمبر 4 ثغا، بکری کی آواز جسے ممنانے یا ممیانے کا نام دیا جاتا ہے. نمبر 5 رقاع، رقعتن کی جمع ہے کپڑے کے ٹکڑے، یہاں مراد کپڑے ہیں جو تخفق ہل رہے ہوں گے. نمبر 6 صامت، سونا چاندی ناطق حیوانات کے مقابلے میں آتا ہے. نمبر 7 صیاح، چیخنا چلانا. فائدہ: اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور کی نشاندہی فرما دی ہے جس کی انسان نے پابندی کرنی ہے، اس لیے اگر وہ کسی شرعی حکم کی مخالفت کرے گا تو اسے اس کی سزا ملے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آغاز میں ایسے کسی انسان کی سفارش نہیں کریں گے جس نے مالی خیانت کی ہوگی یا کسی کا ناجائز خون بہایا ہوگا، اور مال غنیمت میں کسی قسم کی خیانت انتہائی سنگین ہے اور اس کے کبیرہ گناہ ہونے میں
ائمہ کا اتفاق ہے، حتیٰ کہ بعض ائمہ کے نزدیک اس کا تمام مال جلا دیا جائے گا، لیکن جمہور ائمہ امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا مال جلایا نہیں جائے گا۔ امام اپنی ثوابدید کے مطابق اس کو سزا دے گا، اس لیے اگر کسی نے کسی کا مال کسی ناجائز طریقے سے لیا ہے تو اسے توبہ کر کے پشیمانی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کر دینا چاہیے۔ یہ ممکن نہ ہو تو اس کی طرف سے صدقہ کر دینا چاہیے۔ اگر حکومت کا مال کھایا ہے تو کسی قومی فنڈ میں سے جمع کرا دے۔ حدیث نمبر 4735۔ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي حيان وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن أبي حيان وعمارة بن القعقاع جميعا عن أبي زرعة عن أبي هريرة بمثل حديث إسماعيل عن أبي حيان۔ امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے مذکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں۔ تخریج: طریق ابی بکر بن ابی شیبہ تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 4734 وطریق زہیر بن حرب تفرد به مسلم منظر التحفہ برقم 14913۔ حدیث نمبر 4736۔ وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه واقتص الحديث. قال حماد: ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کا ذکر فرمایا اور اسے انتہائی سنگین قرار دیا۔ آگے مذکورہ بالا حدیث بیان کی۔ حماد کہتے ہیں بعد میں نے یہ حدیث براہ راست یحییٰ سے سنی تو اس نے اس طرح سنائی کہ ہمیں اس سے یعنی یحییٰ سے ایوب نے سنائی تھی۔ تخریج: تقدم تخریج برقم 4734۔ حدیث نمبر 4737۔ وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم۔ امام صاحب اپنے ایک اور استاد سے مذکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں۔ تخریج: 4734۔